فیئر اینگر ہیٹڈنس یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس پہ ڈفرینٹ تھیریز ہیں. بریجز نے کہا کہ ایک بچے کے اندر 2 سال کی ایج میں یہ غصہ، پیار، ان بورن ایموشنز جو ہیں لو، فیئر اینڈ اینگر، یہ ان بورن ایموشنز ہماری ہوتی ہیں. واٹسن نے کہا تھا کہ لو، فیئر اینڈ اینگر ان بورن ہے، یعنی ایک دن کا بچہ وہ بھی غصہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، خوف زدہ بھی ہو سکتا ہے. تو لو، فیئر اینڈ اینگر یہ جو ہے وہ پرائمری یا ان بورن ایموشنز ہوتی ہیں. بریجز نے کہا تھا کہ بچے کے اندر تمام طرح کی ایموشنز 2 سال کی ایج میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. بریجز کہہ رہا ہے 2 سال کی ایج میں، واٹسن کہہ رہا ہے کہ ان بورن. اچھا، واٹسن پروموٹڈ دیٹ چائلڈ ہیز 3 بیسک ایموشنز، لو، فیئر اینڈ اینگر. یہ اس نے کہا کہ 3 بیسک ایموشنز. پال ایکمن نے کہا کہ 6 بیسک یا ان بورن ایموشنز ہوتی ہیں جو یونیورسل ہیں، ٹھیک ہے. واٹسن نے بیسک ایموشن کہا کہ ان کو 3 چیزوں کو، لو، فیئر اینڈ اینگر. پال ایکمن نے کہا کہ ان بورن ایموشن 6 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ ہیپینس، سیڈنس، فیئر، اینگر، سرپرائز اینڈ ڈسگسٹ. تو اس میں ہم جو ہے جو فیئر ہوتا ہے نا، خوف، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ماسٹر ایموشنز ہوتے ہیں. یہ سارے ایموشنز کو یہ کنٹرول کرتا ہے. تو اس میں باقی تو آسان ہے. سرپرائز اینڈ ڈسگسٹ یہ جو ہے وہ شاید آپ کو لگے ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا بلائیں ہیں. تو یہ نفرت کو کہا جاتا ہے، ہیٹڈنس کو ڈسگسٹ. اور سرپرائز آپ کو پتہ ہے کہ اچانک سے کسی چیز کا ہو جانا، اچانک سے کوئی چیز، کسی چیز کا ظاہر ہونا، تو یہ سرپرائزنگ ہوتا ہے. اچھا، لیون فیلڈ تھیوری کہتی ہے کہ لرننگ ایک ریلیٹیوسٹک پروسیس ہے process by which a learner develops new insight or change old one. لیون فیلڈ تھیوری یہ ویسے آ گئی ہے بات یہاں پہ، ان سے تعلق نہیں ہے اس تھیوری سے، ویسے اس تھیوری کا ذکر آ گئی. یہ کہتے ہیں کہ لرننگ ایک ریلیٹیو پروسیس ہے. ریلیٹیو مطلب پیچھے والے سے یا نیا آنے والا پہلے والے سے جڑا ہوا ہونا. تو یہ کہتے ہیں تھیوری کہ لرننگ ایک ریلیٹیوسٹک پروسیس ہے جس میں ایک لرنر جو ہے وہ نیو انسائٹ یعنی نیا نالج ڈیولپ کرتا ہے. کیسے؟ بائی چینجنگ دا اولڈ ونس، اولڈ ون کو چینج کرتا ہے یا پھر نیا نالج ڈائریکٹلی وہ لے لیتا ہے. تو یہ 11 فیلڈ تھیوری کہتی ہے لرننگ ایسے ہوتی ہے. فیشل فیڈ بیک تھیوری ولیم جیمز نے کہا تھا، بعد میں پال ایکمن نے بھی اس کو سجیسٹ کیا کہ کسی شخص کے جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا، وہ اس کی ایموشنز کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. فیس کے مسلز، میں کسی کے بارے میں وہ رکھتا ہوں نا، کسی کے بس کسی سے مجھے پیار انس ہے، اچھا سمجھتا ہوں اس کو، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، کھڑا ہوں گا، بات کروں گا تو میرا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ میں خوشی سے بات کر رہا ہوں. اور میں کسی کو ڈس لائک کرتا ہوں تو میں جب گفتگو کروں گا تو میرا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ میں تو بس یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں، ویسے تو مجھے یہ نہیں پسند. ٹھیک ہے جی. تو فیشل فیڈ بیک میں جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں ہمارے، وہ انفلوئنس کرتے ہیں کس چیز کو، ہمارے بیہیویئر کو بتاتے ہیں، ہمارے ایموشنز کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں. جیمز لانگ تھیوری، جیمز لانگ کہتے ہیں کہ فزیولوجیکل جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ہمارے کسی بھی اسٹیمولس کے اگینسٹ، وہ ہمیں ہماری جو ہے وہ ایموشنز ایکسپریس کرتے ہیں. ایموشنز آر دا ریزلٹ آف فزیولوجیکل ریئیکشنز ٹو اسٹیمولائی اینڈ آور انٹرپریٹیشن آف دا باڈیلی ریسپانسز لیڈس ٹو ایموشنل ایکسپیرئنس. جیسے وہ کہتے ہیں ہماری باڈی کے جو ریسپانس ہے نا، وہ بتاتے ہیں ہماری ایموشنز کو. جیسے مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بڑا سانپ دیکھا تو آپ جو ہے اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، فوراً ڈر جاتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اسی گلی میں ہیں تو آپ کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، تو آپ کی ٹانگیں ٹانگیں گی، یعنی وہی ٹانگیں کانپیں گی، ٹھیک ہے. تو ٹریمبلنگ آپ سٹارٹ کر دیں گے، مطلب یہ آپ کی ایموشنز ہو جائیں گی. تو یہ جیمز لانگ تھیوری کہتی ہے پہلے آپ کو فزیولوجیکل ریسپانس آتا ہے، ٹھیک ہے، ریئیکشن آتا ہے، دین آپ جو ہے ایموشنز آپ کی آتی ہیں. پہلے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، دین جو ہے وہ آپ
کیا کرتے ہیں آپ ایموشنز ایکسپریس کرتے ہیں. تو جیمز لینگ تھیوری فزیولوجیکل ریئیکشن پہلے اور ایموشنز بعد میں. اس کے فوراً بعد ایک تھیوری آتی ہے کینن برڈ. تو یہ تھیوری جو ہے وہ کہتی ہے جیمز لینگ تھیوری کے اگینسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنز اور فزیولوجیکل ریئیکشنز جو ہے نا یہ ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. ڈر بھی لگتا ہے فوراً ٹانگیں بھی کانپتی ہیں. تو یہ دونوں سیم ٹائم میں ہوتا ہے کینن برڈ کے نزدیک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسکیٹر سنگل ٹو فیکٹر تھیوری. انہوں نے کہا کہ بیسیکلی جو ہمارے باڈی کے رسپانس ہیں اور ہماری جو ذہن کا کسی چیز کو سوچنا سمجھنا یہ دونوں مل کے ایموشنز کا باعث بنتے ہیں. فزیولوجیکل رسپانس یا اراؤزل اینڈ کگنیٹیو انٹرپریٹیشن یہ دونوں مل کے ہماری کیا بنتی ہیں ایموشنز بناتی ہیں. پھر سومیٹک تھیوری یہ کہتے ہیں نہیں صرف باڈی کے رسپانس ایموشنز بناتی ہیں. پھر لیزارس کگنیٹیو اپریزل تھیوری یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی صرف جو ایموشنز ہیں یہ انڈیویجولز کی کگنیٹیو ایبلٹیز جو ہے نا صرف اس کا عمل دخل ہے اس کے اندر باڈی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر پرسیپشول تھیوری آتی ہے. یہ تھیوری کہتی ہے کہ نہیں جی اگین وہی جو بات اوپر اس نے کی تھی کینن برڈ تھیوری کے اندر ہوئی تھی کہ باڈی ریسپانس یا فزیولوجیکل ریسپانس اینڈ کگنیٹیو ایبلٹیز یہ دونوں جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائمز ہوتی ہیں. اینڈ لاسٹ میں افیکٹو ایونٹ تھیوری. یہ تھیوری کہتی ہے کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا جو سچویشنز ہوتی ہیں جن کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سچویشن وہی سچویشن ہماری ایموشنز کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف تھیریز تھیں. آپ ایک نظر ان کو دیکھ لیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. کبھی سوال آیا نہیں آج تک ان تھیریز سے پر ایک نظر آپ ان کو دیکھ لیں گے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی لینگویج ڈیولپمنٹ. لینگویج ہم کہتے ہیں سسٹم آف سمبلس کو جو کہ ہم پہلے یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو سسٹم آف سمبلس یوزڈ ان کمیونیکیشن یہ ہماری لینگویج کہلاتی. اور